الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعقلها إلا العالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى بعدد كل معلوم لك پچھلے ہفتہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی محبت بھری داستان بیان کی گئی تھی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ انسان کو جب تک پہچان نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، تب تک یہ صحیح معنوں میں محبت نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیے جب رشتہ لگتا ہے لڑکا کا یا لڑکی کا تو 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے لڑکا اور لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں سے میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو کم وقت دیتے ہیں، ہمارے علاقہ میں ضلع فیض آباد امبیڈکر نگر میں تو 6 مہینہ 1 سال کا دن ڈال دیتے ہیں کہ خوب سمجھتے رہو۔ اتنا لمبا لمبا دن، اور اتنا لمبا اگر ادھر ڈال دیں تو ایسے ایسے چوہے اور ایسے ایسے لکڑ باز پیچھے پڑ جائیں گے کہ رشتہ ہی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن الحمدللہ ابھی وہاں بہت غنیمت ہے، یہاں بھی غنیمت ہے۔ تو دونوں کو تعارف دے دیا جاتا ہے کہ تمہارا رشتہ فلاں سے ہو رہا ہے، تعارف ہے۔ لیکن جیسے ملاقات ہوتی ہے تو پہلی ہی رات میں آپ جائیے دولہے سے پوچھئے، دلہن سے پوچھئے کہ رات میں نیند آئی تھی، تو وہ دونوں کہیں گے رات کیا ہوئی تھی۔ یعنی ایسا دل لگتا ہے کہ 1-2 منٹ کی رات لگتی ہے۔ پہلی ملاقات ہوتی ہے، دل لگا ہوتا ہے، تو ایسی دل لگی ہوتی ہے دونوں میں کہ رات کے گزر جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ بھابھی جان یا بڑی بہن یا کوئی اور دیگر رشتہ دارن اگر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو کہتے ہیں صبح ہو گئی، اتنی جلدی۔ یہ معرفت تھی، محبت تھی، ایک دوسرے سے تعارف تھا، تو دل ایسا لگا کہ رات گزرنے کا پتہ نہیں لگا۔ ایسے ہمیں آپ کو جب اللہ نبی کی معرفت ہو جائے گی تو رات میں جیسے ہم آپ 2 رکعت کی نیت باندھیں گے تو چٹکیوں میں رات گزر جائے گی انشاءاللہ، پتہ نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دل لگی ہو گئی ہے۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جب ان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے
बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह की मोहब्बत में अजीब नशा है। काश हमें आपको नसीब हो जाता। हम आप तो गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं, दुनिया से ज़रा सा कटने को तैयार नहीं, लोगों से हटने को तैयार नहीं, मुसल्ला से सटने को तैयार नहीं, तो बताइए फिर अल्लाह की मार्फत मोहब्बत यहाँ आए कैसे, यहाँ आए कैसे। इसलिए दोस्तों, हम आप इस वक्त बहुत बड़े बड़े फितनों में दो चार हैं और घिरे हुए हैं। हर आदमी ऐसा दुनिया में उलझा हुआ है कि कई कई दिन हो जाते हैं अल्लाह याद ही नहीं आते, नबी याद ही नहीं आते, कुरान नमाज याद ही नहीं आते। भला बताइए ये मुसलमान है? अल्लाह की याद जिस दिल से निकल जाए वो दिल नहीं है, वो तो मुर्दा है, तो मुर्दनी छा गई। इसलिए सहाबा अनथक कोशिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते थे, सोहबत में रहते थे और अल्लाह की मारिफत व मोहब्बत सीखते थे। अब हम आप जायज़ा लें अपना अपना कि हम लोग अभी तक अपने अल्लाह की और नबी की मारिफत किससे सीखे। यही तो बार बार कहता हूँ, किससे सीखे। अरे मर जाएंगे, मनो मिट्टी के हवाले हो जाएंगे, फातिहा तक लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, फातिहा तक पढ़ने की फुर्सत नहीं है। और आजकल के बच्चे तो जानते ही हैं कैसे हैं और कितने कच्चे हैं। जनाजा पड़ा है तब तक दुकान का बंटवारा, खेत का बंटवारा, मकान का बंटवारा शुरू हो जाता है। बाप का कर्जा कोई नहीं पूछता। अजीबो गरीब बेवकूफ़ी वाली ज़िंदगी, पागलों वाली ज़िंदगी हम आप गुजार रहे हैं, पागलों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हैरत यह है हम आप अक्लमंद अपने को गर्दानते हैं, अक्लमंद, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं क्या? अभी वही आयत तिलावत किया हूँ सूरे अनकबूत की, कि मा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, और इसकी अकल समझ वही लोग रखते हैं जो आलिम होते हैं। उतार चढ़ाव ज़िंदगी के नशेबो फरेज से वाकिफ़ आलिम होते हैं, इल्म वाले होते हैं। अब यहाँ हर इल्म नहीं मुराद है, हलाल हराम की तमीज़ करने वाले, कुरान हदीस का इल्म लेने वाले, नफ्सो शैतान के मकरो फरेब से आगाह रहने वाले लोग, वो समझते हैं कि कौन सी अकल वाली बात है और कौन सी बेअकली और कम अकली वाली है। तभी तो कहा इल्म और अकल का चोली दामन का रिश्ता है। लेकिन हम में अक्सर जितने बे इल्म हैं वो इल्म वालों से घबरा रहे हैं, जाते नहीं। कभी पोल खुल जाएगा, अरे यहाँ की शर्मिंदगी ठीक है, आखिरत वाली शर्मिंदगी नहीं ठीक है, वरना ऐसी ऐसी नगर डगर में शैतान ले जाता है और उचक लेता है और बेईमान बदमाश बना के ज़िंदगी गुजरवा देता है। एहसास तक नहीं होने देता कि तुम कम अकल हो, बेवकूफ़ हो, ना समझ हो, नहीं, वो दिमाग में डाल देता है अरे आप जैसा आदमी ना समझ हो सकता है, आप जैसा आदमी कम अकल हो सकता है। अगर आप कम अकल होते, ना समझ होते, तो बताइए आपको 10 लोग सलाम करते, आपसे मुकदमे का फैसला लेने आते, आपसे कानून समझने आते, आपसे ज़िंदगी का दाव पेच समझने आते। नहीं नहीं, आप बड़े समझदार, जबकि 2-4 दर्जा भी नहीं पढ़ा है, लेकिन खोपड़ी में बैठी है ये बात, अनानियत है कि मुझ जैसा नहीं कोई है,
تو جس دن یہ آدمی سمجھ لیا ایسا، ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو جانتے ہی ہیں، اس میں سے اکثر نے زیارت کی ہے، ویسے آدمی تو تھے نہیں. انہوں نے کہا جس دن تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی، میں پڑھ لیا ہوں، میں سیکھ لیا ہوں، میں جان گیا ہوں، یاد رکھو وہ تمہارا اس دن بہت برا دن ہے تمہارے لیے، تم بہت بڑی کھٹکھائی میں چلے گئے، سیکھنا بند کر دو گے. ارے جب آدمی کے دماغ میں یہ ہوگا میں سیکھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، آگے پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا میں تو خود ہی پڑھا لکھا ہو گیا. یہ بیوقوفی آدمی کیوں کرتا ہے؟ اصل میں عقل دو طرح کی ہے. اچھا دیکھیے، ایک صحابی نے پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا اول خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. سبحان اللہ کے. اور ایک حدیث کا ٹکڑا ہے والعقل اصل دینی، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے، جڑ. بیوقوف آدمی عقل کو دین کو تھوڑی سمجھ پائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے یہود و نصارہ کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں مذہب کو عقل کی بنیاد پر وہ دیکھنے لگے، عقل کی بنیاد پر کہنے لگے جہاں عقل ٹکرائے وہاں مذہب چھوڑ دو. انا للہ پڑھیے. یہاں عقل کا دخل ہی نہیں آیا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں سمجھدار کو، پڑھے لکھے کو، عقل مند کو. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. جو اللہ کا نبی کا دیوانہ بننا چاہا، سارے صحابہ میرے نبی کے قدموں میں آ گئے، ان کے در کی گھر کی کھاک چھاننے لگے، ماتھے رگڑنے لگے، پیارے آقا کے دامن سے چمٹ گئے کہ آپ جو کہیں گے میرے آقا ہم اسی پر چلیں گے، اسی میں ہماری فلاح ہے، وہی اصل زندگی ہے. سبحان اللہ. تو جب میرے آقا نے دیکھا کہ میرا ہر صحابی میرے صحبت کے رنگ میں ڈھل گیا اور یہ پکا ہو گیا، تب آپ نے فتویٰ دے دیا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا ہر صحابی مثل ستارہ کے ہے، یہ رشد و ہدایت میں ڈوبا ہوا ہے. میرے کسی بھی صحابی کے پیچھے تم چلو کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ایسے کامیاب استاد کو ایسے کامیاب شاگرد ملے. جہاں گئے وہیں چھا گئے، جہاں گئے وہیں چھا گئے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے کیا، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. وہ عقل پر نہیں چل رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا عقل سمجھ یہ سب کچھ ہم قربان کرتے ہیں آمینہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر. ان لوگوں نے قربان کر دیا. اور ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی مولوی کے ہاں جاتے ہیں، مفتی کے ہاں جاتے ہیں، اور ہم جیسوں کے ہیں تو اور اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ لگتا ہے ٹوپی والے کچھ سمجھتے نہیں. اور سنیے، ہمارے پیر و مرشد کہتے تھے، حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے حضرت ان سے کہتے تھے کیا کہ سنو، تم لوگوں کے پاس یا تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو تمہیں بیوقوف بنائیں گے. تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو تمہیں بیوقوف بنائیں گے، تو ذرا بیوقوف بن جانا. یعنی ان کے سامنے جو بیوقوف بنا رہا، اپنے کو چالاک سمجھ رہا ہے، ذرا اس کے سامنے بیوقوف بن جانا اور دیکھنا وہ کہاں کہاں تمہیں گھماتا ہے. آخر ایک اسٹیشن آئے گا، وہ رکے گا، اسٹاپ لے گا، تب وہیں پھر اس کی کلاس لگا دینا، پھر اس کی گد بنا دینا. تو جب ہم لوگ کلاس لگاتے ہیں نا، تب کیا کہتے ہیں میں تو مذاق کرت رہے ہوں. دیکھا اس کے کمینے پن کو، یعنی ابھی بھی غلطی نہیں مان رہا ہے، ابھی بھی غلطی نہیں مان رہا ہے.
العلم نور، میرے آقا نے کہا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، العلم نور، علم روشنی ہے، دل و دماغ کو کشادہ کرتا، روشن کرتا ہے، اندھیروں کو چھانٹ دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا العلم صلاحی، علم ہتھیار ہے، ہتھیار۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ بیوقوف ہے وہ جو عالم کو، پڑھے لکھے کو تھوڑی ہی دیر کے لیے بیوقوف سمجھ جائے۔ اس سے بڑا نادان کوئی ہوگا؟ جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا ذخیرہ اللہ نے رکھ دیا ہو، اس کے دماغ کو۔ اسی لیے ایک شعر اکثر سناتا رہتا ہوں، سنیے۔ بظاہر دیکھنے میں ہوتی ہے صورت فقیرانہ، بظاہر، لیکن ہم لوگ الحمدللہ ایسی صورت بھی نہیں بناتے، ہاں، تاکہ آپ ایک دم بیوقوف ہے نہ سمجھے، نہ فقیر ہے سمجھے، نہ ہر دم یہ سمجھے لگتا ہے مدرسوں ہم چندہ گھٹا ہے کیا۔ ہاں، عجیب حالت ہے، ایسی نادان قوم ہو گئی۔ ابھی 2-3 دن 4 دن اپنے علاقے میں گیا، جہاں دیکھا پڑھے لکھوں سے ملو، غیر پڑھے لکھوں، سب کی بات ہے ویسے، ہاں 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 ہاں، جیسے کوکر لڑ رہے ہیں ہر جگہ۔ ہاں ہاں، عجیب حالت ہے، ایک بات صاف ستھری نہیں کرتے۔ ابھی دیکھیے جلدی ہمارے امام صاحب سے 100 ہوا تھا نا، ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، میں وہاں تھا، بات کر رہے ہیں، تب تک دیکھا جن کو ایک کو کتاب کا وہ نہیں، وہ خود فتویٰ دینے لگے۔ ہم لوگ خاموش ہو گئے، ہم کہا چل بھیا ٹھیک ہے۔ یہ حالت ہے اپنے سماج کی۔ ارے جب پڑھے لکھے آپس میں بات کر رہے ہیں، ذرا 1 منٹ تو خاموش ہو جاؤ۔ لیکن نہیں، ہم کیوں خاموش ہوں گے؟ ہم تو ہیں خاں صاحب، شیخ جی، انصاری صاحب، سید صاحب، ہم کیوں خاموش ہوں گے؟ ہم بھی اپنی رائے دیں گے۔ نہیں جناب، نہیں، ہم بیوقوفی سے توبہ کریں، بیوقوفی سے توبہ کریں۔ دیکھیے 2 طرح کی عقل ہوتی ہے، کتاب میں لکھی ہے بات، اور میں نے نوٹ بھی کیا ہے، 2 طرح کی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں شب برات پہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، بہرحال نہیں، اگر ممکن ہے نہ موقع ملا تو یوٹیوب پر پیر افتخار کے نام سے، یوٹیوب پیر افتخار احمد نقشبندی کے نام سے یوٹیوب ہے، اس پہ شب برات کی کلپ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ تو عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، غور سے سنیے گا، سب عقل مند ہے، اللہ کرے عقل مند ہی ہم لوگ رہیں۔ ہم بیوقوف آپ کو نہیں سمجھ رہے، ہم کو کیا حق ہے کہ ہم بیوقوف آپ کو سمجھیں؟ یہ بھی غلط بات ہے۔ 2 طرح کی، لیکن جو بات یہ ہو رہی ہے اس میں ذرا ہم لوگ ایک پیمانے کے طور پر اس کو دیکھیں کہ ہم کتنے عقل مند ہیں، ذرا دیکھیں گے۔ عقل مند، عقل 2 قسم کی ہے، لکھی ہے بات یہ کتاب میں۔ ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد۔ عقل معاش وہ عقل ہوتی ہے جن کے پاس وہ ہر دم جانتے ہیں دنیاوی نفع کے بارے میں، ہر دم حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کوئی بات ہوگی فوراً وہ اپنے عقل کا گھوڑا اس میدان میں ریس کے لیے اتار دیتے ہیں، دوڑ دوڑ، دیکھ کتنا نفع ہے، دوڑ۔ جیسے ایک تاجر تھا، لکھا ہے قصہ، ایک تاجر تھا، وہ عقل معاش والا تھا۔ مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں بات آ جائے اور وضاحت ہو جائے۔ عقل معاش، ہر دم دنیاوی چکر، تو اس تاجر کا بھی وہی تھا۔ تو ایک جگہ سے وہ چینی، جس کو شکر کہتے ہیں ہم آپ، اس کا کاروبار کرتا تھا، اور 10,000 بوریاں وہ روز آنا شکر کی خرید و فروخت کرتا تھا، ادھر سے لاتا اور ادھر اپنے یہاں سے بیچ دیتا تھا۔ صفت یہ تھی کہ وہ جتنے کی وہاں سے خریدتا تھا اتنے ہی کی یہاں سے بیچتا تھا۔ غور کیجئے گا، ہر آدمی اس کے بازار کا، یعنی کھریوا موڑ والا پریشان تھا، واہ واہ واہ، ارے یار یہ کون سا تاجر ہے، یہ کون سا بنیا ہے، جتنے کی لاتا ہے اتنے ہی کی دیتا ہے، 1 پیسہ بھی نفع نہیں لیتا۔ تو کچھ لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے، لگتا ہے یہ بیوقوف ہے کیا؟ ہاں، کام کی بات آ رہی بھائی، کام کی بات آ رہی، سنیں۔ وہ لوگ کیا سمجھتے، لگتا ہے یہ بیوقوف ہے کیا یار، جتنے کی لیتا ہے اتنے بیچتا ہے، یہ کیا تجارت ہے؟
اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا کیا؟ اور وہ اطمینان سے بیٹھا ہے، لوگوں کو مٹھائی بھی کھلا رہا ہے، ہاں نمکین بھی چل رہی ہے، حویلی والی چائے بھی ماشاءاللہ کیا پوچھنا چل رہی ہے اسپیشل، ہاں اس میں خوشبو ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، چل رہی ہے دور۔ تو لوگ کہنے لگے ارے یار پوچھنا چاہیے اس سے، نفع تو کچھ ہوتا ہوگا، آخر ایسے کیسے؟ تو لوگ انتظار میں تھے، اب ڈوبا تب ڈوبا، لیکن اس کو نفع ہو رہا تھا، اور نفع کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب بیوقوف تھے اس کے اعتبار سے، اور وہ عقل معاش عقل رکھنے والا تھا۔ اب سنیے، تب ایک صاحب ہمت کر کے جو اس کے بہت قریبی تھے گئے، کہا بھائی صاحب برا نہ مانیے گا، بس ایک راز جاننا چاہتا ہوں، معمہ حل کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا آپ یار جتنے کی چینی اٹھاتے ہیں اتنے ہی کی بیچ دیتے ہیں، اس میں فائدہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے بہت فائدہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں وہاں سے جو چینی اٹھاتا ہوں 10,000 بوریاں، وہ یہاں لاتا ہوں، یہاں سے پھر 10,000 بوریاں بیچ دیتا ہوں۔ فرق یہ ہے میں وہاں سے بوریوں سمیت چینی خریدتا ہوں اور یہاں سے بغیر بوری کے چینی بیچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جبکہ ایک بوری کی قیمت ہے 10 روپیہ، 10,000 بوریوں کی قیمت کا اندازہ لگائیے، 1,00,000 ہو گیا۔ کتنا ہوا؟ 1,00,000 روپیہ عقل معاش رکھنے والا روزانہ کما رہا تھا، اور پورے بازار میں یہ تھا کہ 1 روپیہ نفع نہیں لیتا بیچارہ۔ سبحان اللہ۔ عقل والعقل دینی، پیارے آقا نے کہا عقل میرے دین کی جڑ ہے۔ بیوقوف آدمی اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا، میرے نبی کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب جس کی عقل پر پردہ پڑا ہو، اللہ نے مار دیا ہو اس کی عقل، وہ کیا جانے گا؟ اس لیے دوستو عقل کا نور اللہ سے مانگنا چاہیے، سمجھ بوجھ مانگنی چاہیے۔ اب سنیے، یہ تو تھا عقل معاش۔ اب عقل معاد یہ انبیاء علیہم السلام کے پاس ہوا کرتی ہے، جو اللہ کی طرف سے انہیں دی جاتی ہے۔ کہیے بے شک، یہ کتاب میں بات لکھی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عقل معاد یہ کس کو ملتی ہے؟ کس کو؟ انبیاء کو، نبی و رسول کو۔ اب جو لوگ نبی و رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس عقل معاد کا کچھ حصہ اللہ رب العزت اس ایمان والے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عقل معاد جو رکھتے ہیں وہ ہر دم فکر آخرت میں رہتے ہیں۔ عقل معاش والا فکر دنیا میں رہتا ہے، ہر دم نفع، لیکن عقل معاد والا وہ فکر آخرت میں لگا رہتا ہے۔ کہاں سے میں کس کی مدد کر دوں یا کیا کر دوں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہی عقل معاد سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اس کے بعد صحابہ کو، اور پھر جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، یعنی اولیاء اللہ چلے، انہیں اللہ نے عقل معاد دیا۔ جیسے بتاؤ، عقل معاد ایمان کی برکت سے سلطان عبد الحمید گزرا ہے، ترکی کا بادشاہ، ابھی جلدی تاریخ بھول گیا ہوں، وفات نہیں تو بھی بتاتا، تاریخ اسلام میں ہے اس کا قصہ۔ جب یورپ نے اس کے ملک کو یعنی ترکی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تو ایک خط بھیجا دشمنوں نے کہ سلطان عبد الحمید خان سنو، تمہارا ملک ہر چہار طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، بہتر ہوگا تم اپنا ملک چھوڑ دو، حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، اور اپنی فوج سے کہو کہ وہ ہتھیار ڈال دے، ورنہ تمہاری حالت یہ ہے جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان جکڑی ہوتی ہے، قید میں ہوتی ہے، ایسے ہی بالکل ترکیہ تمہارا ملک دشمنوں کے قید میں ہے۔ اب یہ جب خط ملا تو سلطان عبد الحمید چونکہ اللہ و نبی کی معرفت رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا، متقی تھا، شب و روز وہ
انسانوں کی ہمدردی میں لگا رہتا تھا، غلط کام نہیں کرتا تھا، غلط طور پر وہ حکومت نہیں چلاتا تھا، اس لیے وہ بے فکر تھا۔ اس نے اپنے منشی کو بلایا، کاتب کو بلایا اور کہا کہ لکھو، تحریر کرو۔ کہا حضرت، اس نے اس طرح سے کہا میں جو کہتا ہوں تحریر کرو اور دشمنوں کو بباغ دہل جواب دو، لکھو۔ دیکھیے ایک ایمان والا جو عقل معاد کا ذرہ برابر یہ سمجھیے حصہ پایا ہے، اس میں دیکھیے کیا بہادری، کیا شجاعت ہے اور کتنی دلیری سے وہ دشمنوں کو جواب لکھوا رہا ہے۔ کہا لکھو، دانت ٹوٹ جاتے ہیں مگر زبان پھر بھی سلامت رہا کرتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ دانت ٹوٹ جایا کرتے ہیں، زبان پھر بھی سلامت رہا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقل معاد رکھنے والا ہی جواب دے سکتا ہے۔ اور یہاں ہم لوگ کتنی عقل رکھ رہے ہیں۔ ماں سے لڑنا عقل مندی ہے، باپ سے لڑنا عقل مندی ہے، بڑے بھائی سے لڑنا عقل مندی ہے، امام صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، مسجد کے رکھوالے، مدرسوں کے رکھوالوں کی برائی کرنا عقل مندی ہے، مسلمانوں کی برائی جا کے ہوٹل پر نکڑ پر کرنا، غیروں کے بیچ میں کرنا عقل مندی ہے، ادھر ادھر پولیس تھانے میں فون لگا کے غلط طور پر قید کرانا، پکڑوا دینا، جھوٹ موت کا مقدمہ قائم کرا عقل مندی ہے، دانش مندی ہے۔ کہاں گئی عقل ہے؟ جو بڑا بڑا ہم ملک فتح کرتے تھے عقل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، کہاں سارا بھروسہ چلا گیا؟ کہاں وہ سمجھ چلی گئی؟ اتنا نادان جیسے ہم آپ ہیں، اتنی نادان تو اور قومیں نہیں دکھتی، نہ اتنی بے سمجھ دکھتی ہیں۔ ہمارے اندر سے وہ سمجھ بوجھ، وہ فہم، وہ عقل سلیم رکھنے والے جو مسلمان رہا کرتے تھے آخر کہاں چلے گئے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں مرنا ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، فنا کے گھاٹ اتاری جائے گی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی، میدان محشر لگایا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک کا آدمی وہاں پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ ہمارے آپ کے نبی نے خبر دی ہے، اور وہ تو ساری ساری رات رو رہے تھے، آخرت کی تیاری صحابہ سے کروا کے امت کے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے۔ امت کیا کر رہی ہے؟ نہ دن میں اللہ کو یاد کرنا، نہ رات میں یاد کرنا، کب کریں گے؟ دشمن ہر طرف سے للکار رہا ہے، حملہ آور ہے، ہم میں پھوٹ ڈال چکا ہے، دو بھائی ایک چھت تلے رہنے کو تیار نہیں، ایک بالشت زمین ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنی زمین میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا پانی تک نہیں بہنے دے رہا ہے۔ ایک باپ کے نطفے ہیں، ایک ماں کے چھاتی کا دودھ پیے ہیں، ایک نبی کے امتی ہیں، ایک اللہ کے پرستار ہیں۔ کیا مسلمان، کیا عقل رکھنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے ہم آپ جی رہے ہیں؟ نہ ایک عالم سے ربط ضبط ہے، نہ ایک مفتی کا فون نمبر ہے، نہ کلمہ سیکھیں، نہ درود نماز سیکھیں، نہ صحیح طور پر دل کی دنیا ٹھیک کریں۔ یہ بتائیے کون سی عقل مندی ہے؟ بیوقوفوں والی زندگی گزر رہی ہے، باولے جیسے ہم ہیں، پاگل جیسے ہم ہیں، حمقہ اور احمق جیسے ہم جی رہے ہیں، اور اپنے کو چالاک ہوشیار۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے، تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچئے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا، کیوں بھیجا؟ کیا اولیاء اللہ، کیا یہ جو دن رات محنت کرتے تھے، کیا اسی لیے کہ ہم کو جو بالکل آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ دیا جائے؟ ہوٹل میں ایسے آ رہا ہے، ہوٹل میں ایسے آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، میں کیا بتاؤں؟ بھائی ہوٹل میں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی تو جاتا ہے۔ کم سے کم دماغ میں یہ بھی بات آئے کہ جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں سب کے پاس پیسہ ہے تبھی تو آ رہے ہیں۔ ایک پیر یہاں ایک پیر یہاں کر کے یوں سگریٹ چل رہا ہوا، یہ مسلمان بچہ ہے؟ ہونٹ سوکھا سوکھا، گال پچکا ہوا، عجیب و غریب ہیئت میں کپڑے کی،
رہا جیسے مانگنے والے کے گھر کا، اور خود کہہ رہا غریب وے، اس کے بعد گالی دے رہا۔ ارے امیر غریب تو اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، ہم آپ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ذرا دیکھیں، گریبان میں جھانکیں، ہمیں آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کل حساب لے گا کہ میں نے تمہیں عقل دیا تھا، سمجھ دیا تھا، مسلمان گھر میں پیدا کیا تھا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا تھا، بتا زندگی کہاں گزار کے آیا؟ یہاں تو مولوی مولانا جیسے انہیں کاٹ دوڑ رہے ہیں، جیسے سب ان سے پیسوں اور چندہ مانگ رہے ہیں۔ کتنی دفعہ کہتا ہوں، کچھ کا نمبر رکھو، سیکھو دین۔ ہم آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں۔ ہمیں آپ کو مر کے اللہ کے پاس چلنا ہے، یہی زندگی نہیں ہے تو ختم ہو جائے گی۔ ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اس لیے کہیے جیسے اللہ والے کہتے تھے، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا، کہیے انشاءاللہ، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، ساتھ میں کہیے اللہ 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 اللہ، عہد کیجئے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے دل کی دنیا میں اللہ پاک اپنی معرفت و محبت کیسے اتاریں گے، اور عقل ہماری آپ کو عقل میں کیسا نور آئے گا۔ یہ جتنا دل و دماغ میں فطور ہے انشاءاللہ یہ چلا جائے گا، پھر ایک سمجھ بوجھ والی زندگی، عقل سلیم والی زندگی ہم انشاءاللہ گزارنی شروع کر دیں گے۔ کہیں پھر ذلیل نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ تو جیسے پہلے ہمارے اکابرین کو لوگ کہتے تھے بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے صابر تھے، بہت عقلیں رکھتے تھے، ایسے ہمیں آپ کو بھی لوگ کہیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھنے